بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث، کہ ہم کو تمام لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکۃ، نمبر 1، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح قرار دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، نمبر 2، ہمارے لیے ساری کی ساری سرزمین کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ وجعلت تربتها طهورا اذا لم نجد الماء، اور زمین کی مٹی کو پاکی بخشنے والی، پاکی دینے والی، پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے جب کہ ہم پانی نہ پائیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصعید الطیب وضوء المسلم، کہ بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے وضوء المسلمی، مسلمان کا وضو ہے۔ وضوء المسلمی، مسلمان کو وضو کرانے والی ہے، پاکیزگی بخشنے والی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ مسلمان 10 سال تک بھی پانی نہ پائے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّهُ بَشَرَهُ، پھر جب مسلمان پانی پا لے تو وہ پانی کو اپنے جسم پر لگائے، یعنی پانی استعمال کرے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، کیونکہ یہ اس کے لیے خیر ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں چیپٹر وائز تیمم سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ تیمم کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل اور اس کے احکام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور پھر وضو اور غسل کے احکام کے بعد شریعت کی جانب سے کچھ سہولتوں کی احادیث ذکر کی جا رہی تھی، اور گزشتہ دروس حدیث میں پیروں کو نہ دھو کر چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کی سہولت کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ موجودہ زمانے کے کپڑے کے جو باریک پیتابے آتے ہیں، جو جوتوں میں پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے کی پرمیشن ہے۔ اور تفصیل آئی تھی اس کے اندر کہ کپڑے کے اگر موزے ہوں تو بہت موٹے ہونے چاہیے جس سے پانی اندر نہ جائے اور وہ پہن کر 3 میل تک چل سکے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ایک سہولت شریعت نے وہ دی کہ پیروں کو دھونے کے بجائے موزوں پر مسح کر لیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری سہولت کا تذکرہ ہے کہ اصل حکم تو ہے وضو کرنا اور غسل کرنا، لیکن شریعت نے ایک سہولت دی ہے کہ اگر کچھ وجوہات ہوں، کچھ باتیں ہوں جن کی وجہ سے پانی پر ہمیں قدرت حاصل نہ ہو، تو کیا ہے، اس کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر پانی موجود ہی نہیں ہے، پانی پورے علاقے میں موجود ہی نہیں ہے کہیں پر، اس کے شرائط، ڈیٹیل، احکام انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے آئیں گے۔ فی الحال سمجھیے ایک وجہ، پانی پورے علاقے میں موجود ہی نہیں ہے بالکل بھی۔ نمبر 2، پانی تو موجود ہے لیکن پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا پانی، گرم پانی، کوئی بھی پانی استعمال نہیں کر سکتے، نقصان دہ ہے، پانی کا جسم کو لگانا نقصان دہ ہے۔ تو ایسی مشکل کے وقت میں شریعت نے یہ سہولت دی کہ پانی استعمال نہ کر کے وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کر لینا چاہیے، اس سے وضو والی پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور غسل والی پاکی بھی حاصل ہو جائے گی تیمم کر لینے سے۔ یہ سہولت شریعت نے دی ہے،
الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ تیمم، تیمم کسے کہتے ہیں؟ تیمم کے معنی ڈکشنری کے حساب سے ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت کے اعتبار سے تیمم کے معنی ہے خاص وقت میں، خاص وقت مانے وہی پانی نہ ہو یا پانی کا یوز کرنا نقصان دہ ہو، خاص وقت میں پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر چہرے پر پھیرنا اور دونوں ہاتھ مار کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرنا، مسح کرنا، یہ شریعت کے اعتبار سے تیمم کہلاتا ہے۔ اب کتنی مرتبہ کیا احکام ہے، تفصیل وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی، فی الحال اتنا سمجھیے۔ تیمم کا حکم کب آیا شریعت میں؟ تیمم کی مشروعیت کب ہوئی؟ ایک مرتبہ سن 5 ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال ایک واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ بنو المصطلق، غزوہ بنو المصطلق۔ اس سفر کے دوران جب واپس ہو رہے تھے تو واپسی کے وقت میں یا جاتے وقت میں اس واقعے میں اس سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور ہار گم ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ یہ فیسلٹی آئی، دوسری مرتبہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے تفصیلی کہ جس میں منافقین اور دشمنوں نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر گناہ کی تہمت لگائی تھی۔ تو ہار گم ہو گیا تھا سن 5 ہجری میں۔ اب ہار گم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے کچھ لوگوں کو ہار تلاش کرنے کے لیے دوڑایا، تو لوگ ہار تلاش کرنے میں لگ گئے اور ہار مل نہیں رہا تھا، وقت پر وقت گزر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی تھی آپ کو، سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بہت پریشان کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سبب لوگوں کو ہار ڈھونڈنے میں لگنا پڑا، اور اس کی وجہ سے انتظار میں ہے، نماز کا وقت ہے کہ آنے والا ہے، اور ہم نے ایسی جگہ پر پڑاؤ کیا ہے کہ یہ اس علاقے میں پانی نہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بھی پانی نہیں تھا، اس ایریے میں بھی پانی نہیں ہے۔ تو وہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹنے لگے آہستہ آہستہ، کہہ رہے تھے کہ تیری وجہ سے، والد ہیں تو انہوں نے اس انداز میں کہا، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں، کہ تیری وجہ سے، بہت محبت شفقت بھرے لہجے میں ہم اس طرح کا خطاب کرتے ہیں، اور ادب والا لہجہ بولو، تمہاری وجہ سے، آپ کی وجہ سے، کہ یہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ اب ہمیں نماز کا وقت ہونے والا ہے، وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، بڑی مصیبت ہے، کیا کرے؟ اور وہ ان کو کمر میں کچوٹے لگا رہے تھے، مانے چمٹ رہے تھے ان کو پیچھے سے، غصے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ تو خیر والد ہیں، وہ تو ڈانٹیں گے اور ہلکی سی سزا بھی دیں گے، مگر وہ اتنی زور سے مجھ کو لگ رہا تھا، میں کہیں حرکت نہ کر بیٹھوں، میں کہیں آواز نہ نکال دوں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا، اس لیے میں برداشت کر رہی تھی، حرکت بھی نہیں کر رہی تھی کہ کہیں نبی نہ جاگ جائیں۔ اتنا احترام شوہروں کا بیویاں کیا کرتی تھی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو کتنا احترام وہ کرتی ہوں گی، ہم کما حقوق سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ خیر ایسے ہی ہوا، وہ وہاں سے ڈانٹتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت نکلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے تیمم کا تذکرہ جن آیات میں ہے، قرآن کی وہ آیات نازل فرمائیں، اور اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو کہ اگر تم لوگ بیمار ہو یا اگر تم لوگ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور پانی نہ پاؤ، یا تم سفر میں ہو اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، امت کے لیے ایک فیسلٹی مل گئی، ایک سہولت مل گئی۔ جب یہ سہولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی اور کہا کہ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے فرمانے لگے کہ اے ابوبکر کے گھر والوں، تم لوگوں کی وجہ سے اس طرح کی برکتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، اس سے پہلے بھی ملی، اس وقت بھی ایک برکت مل گئی۔ یہ پورا واقعہ پیش آیا، اس وقت سے تیمم کا حکم شریعت میں مسلمانوں کے لیے نازل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چند باتیں اس میں ذہن میں رکھیے۔ اب جو 2 حدیثیں پڑھی گئیں، تھوڑا سا حدیث کو سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہمیں دی گئی فضیلت کے طور پر جو پہلے امتوں کو نہیں دی گئیں۔
ایک ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بالکل مضبوط صفیں ہیں، جنگ کی صفیں، نماز کی صفیں بالکل مضبوط ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے امت کے اندر۔ یہ فضیلت پہلی امتوں میں نہیں تھی کہ ایسے مستقل جماعت کے ساتھ صف بندی کر کے نماز وغیرہ پڑھنے کے مستقل احکام ان لوگوں کے لیے نہیں تھے۔ نماز کا حکم تھا، لیکن جس ٹائپ پر امت کو نماز کا حکم دیا گیا، امت محمدیہ کو، وہ ٹائپ اور وہ طریقہ پہلی شریعتوں کے اندر نہیں تھا۔ یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی۔ دوسری فضیلت، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پوری زمین میں جہاں چاہیں وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ جس پلیس پر ہم نماز پڑھیں گے وہ پلیس، وہ ایریا پاک ہونا چاہیے، اتنا ایریا پاک ہونا شرط ہے، وہ دوسری احادیث سے معلوم ہوا۔ باقی پوری زمین پہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باضابطہ مسجد بنی ہو وہاں پڑھنا فضائل والا عمل ہے، لیکن اگر ہم سفر میں ہیں، کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں مسجد نہیں ہے، کوئی سڑک کے کنارے پر ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پاک صاف ہے، جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، ویسی جگہ پر نماز پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ دوسری فضیلت۔ پہلی امتوں میں ایسے نہیں تھا۔ پہلی امتوں میں جو ان کے عبادت خانے ہوتے وہیں جا کر عبادت کرنا ضروری تھا۔ یہ امت محمدیہ کو فضیلت ملی۔ تیسری فضیلت یہ کہ پانی نہ ہو تو تیمم کرنے کی پرمیشن مل گئی۔ یہ پہلی امتوں کے اندر فیسلٹی نہیں تھی۔ دوسری حدیث میں بھی یہی بات بتلائی گئی کہ ایک مسلمان کے لیے پاک مٹی وضو کا کام دیتی ہے، پاک کرنے کا کام دیتی ہے، اگرچہ سالہ سال تک پانی نہیں مل رہا ہے،